مردار چاروں کا السلام علیکم راگش بزانہ ماشمارہ وشت کنی چونکہ گستگین دوسرے روچہ پیسر وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں آیا اکنامک سمٹ لاہور کتاب کو تگا تو آیا چیزیں انچیں بیان یا اسٹیٹمنٹ جاری کو تو آئی گوشک ہمیشہ کہ من سیاسی تقریر کرنا نلوٹ ہم بلے آیا ایک سیاسی تقریری ہمیں کو تگا تو آئی گوشک ہمیشہ کہ ما موجودہ نظام گپا بکنیں تو موجودہ نظام کہتے ہیں مکمل طورہ ختم بتا کلیپس بتا تباہ بتا تو نوکے انتظامی یونٹ یا نوکے صوبہ کہتے ہیں آئی جوڑ کرنے کا مسئلہ گیشو گیوار بان تو یہ ہم گوشتگا کہ نوجوان ایک آکروچ یک جاب بان تو ہر چیزہ کہتے ہیں چپی کنا یہ ہم گوشتگا کہ لیپ ٹاپ دیا گیا 2-4 ہزار کلدار دیا گا نوجوان کاموش کنک نوان تو نوجوان میرٹ بنیاد سرا روزگار مواقع دیا گیا کہ چرشیا چا نوجوان اس نظام با ٹیک کت کنا تو وزیر اعظم صاحب اس طرح تنقید کو تگا کہ 12-14 گھنٹہ کار کاں بلکہ 18 گھنٹہ کار بکاں تو چھوڑیں تبدیلی آورت نہ کاں بلکہ صرف فائر فائٹنگ کا نگائیں تو موجودہ سسٹم ہے اگر گپ بھی تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں تقریباً وتی آئینی ودہ چے پیش گیش پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ بتا کے ساس 9 ماہ تو چرشیا رند کہتے ہیں پدا آت کا سینیٹر جوڑ بتا وفاقی وزیر داخلہ بتا پدا یا سینیٹ الیکشن بارز ہوتا سینیٹر پدا ودہ وزیر داخلہ سرا نشتہ تو یہ وشک ہمیشہ کہ موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں آت ہنہ اچکت نکاں ایشیا جستے کابینہ یا موجودہ حکومت کہتے ہیں آیا ساتھ بداں بلے بنیادی طورہ ما آگاں بچاریں تو ملکی ترقی واسطہ نوکے انتظامی یونٹ قیام کہتے ہیں آیا ناگزیر قرار دیا گیا بلے بنیادی طورہ آیا نوکے صوبہ جوڑ بھی تو نوکیں 2 سے صوبہ جوڑ بھی 6 جوڑ بھی یا 2 سے درجن صوبہ کہتے ہیں جوڑ بھی تو آئیے معاشی معاملات یا آئیے فائننس کہتے ہیں اچھے وڑا ملک کے واسطہ یک درد سری جوڑی محسن نقوی صاحب ایک اپنا دلگوش کرنے چاہیے گوشتہ موتی مراقشہ دیما بریں کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے, آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں, میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا, لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3, 4, 5 قسم کے نظام ہیں, خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, جو مرضی ہو جائے, جس طرح کا مرضی ہو جائے, ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے, اسی کو چلانا ہے, چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں, چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں, چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں, ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. مردال چاروں کا محسن نقوی صاحب شما گپال دلگوش کو تھا چونکہ مدستہ کے حکمران کہتے ہیں آنی دیرگیں خواہشی کے 970 سے آئین اور موجودہ پارلیمان نظام کہتے ہیں ختم کرنا بھی صدارتی نظام آرگ بھی تو شاید 28ویں ترمیم آرگ بھی آئی تو کہ نوکے صوبہ یا موجودہ سسٹم کہتے ہیں اگر فیل بوتا تو آئی نوکے سسٹم آرگ بھی تو چونکہ محسن نقوی صاحب درستیں گپاں کا نگائیں تو موتی گپترانہ دیما بریں مردار چاروں کا گپتران بر جائیں ودہ لائن سرا سینئر تجزیہ کار اور صوبائی تقسیم انتظامی یونٹ سے معاملہ سرا یہ ایک جلن نظری شہاب استو صاحب مراداری کن گئے ایوں گیشن گپتران کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے, میرے پروگرام میں شریک ہیں. تو شاہد صاحب ہم نے دیکھا کہ جو یہ ملک جب بنا تو صدارتی نظام کا بھی تجربہ کیا گیا, پارلیمانی نظام آیا, پھر 1973 کے آئین کے بعد ملک میں پارلیمانی نظام آج سے نافذ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ملک نہیں چل سکتا یا نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنائے جائیں. محسن نقوی نے گزشتہ دنوں جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا وہ کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا وہ کسی کا پیغام تھا, کسی کو دینا تھا, تو کیا نئے انتظامی یونٹس اور صوبے اگر بنائے جائیں تو ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ شکریہ جناب. دیکھیں پہلے تو محسن نقوی صاحب کا جو یہ موقف سامنے آیا ہے, تو نقوی صاحب نے اس حیثیت میں یہ بیان دیا ہے
क्या वो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे दे रहे हैं या उनका वो ज़ाती बयान है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि जिस हुकूमत में वो शामिल हैं उस हुकूमत के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो इनके इस बयान की शदीद मजम्मत की है, मुखालफत की है। पार्लियामेंट्री निज़ाम में कैबिनेट में कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होता है कि हर कैबिनेट का मेंबर जो है वो पूरी कैबिनेट के किसी भी पॉलिसी को कलेक्टिवली डिफेंड करता है। बिल्कुल यहाँ पे तो लग रहा है जैसे जो है हर मेंबर, हर मिनिस्टर जो है वो किसी और की ज़बान बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि नकवी साहब जो है वो किसकी ज़बान बोल रहे हैं, किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, और ख़ुद नकवी साहब हैं क्या, तो वो उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कौन सी जगह से इलेक्ट हुए हैं, क्या आज तक उन्होंने कभी म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता है, क्या वो सियासी आदमी हैं, वो मतलब सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, टेक्नोक्रेट हैं, कौन है? ये इतनी बड़ी बात करना, तारीखी तौर पे जो यहाँ की वहदतें हैं उनको तोड़ने की बात करना, उसके लिए आपके पास मैंडेट चाहिए। आप कम से कम जब इस तरह की बात करें तो आपको कम से कम सुनने वाले कहें कि हाँ ये हमारी किसी खास कम से कम तबके की, किसी खास कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी कर रहा है। ये तो अगर आज इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो ये तो लाहौर में म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। तो दरअसल मसला ये है कि ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो मुकम्मल तौर पे, ये बात नकवी साहब की दुरुस्त है कि तबाह बर्बाद हो चुका है, ये कभी चलना था ही नहीं, क्योंकि ना ये निज़ाम जमहूरी है, ना ये निज़ाम वफाकी है, और न इस निज़ाम में कोई सिविलियन की कोई बात सुनी जाती है। ये डंडे के दौर पे निज़ाम चल रहा है और ज़ाहिर है डंडे के दौर पे आप 25 करोड़ आवाम को हमेशा के लिए जो है खामोश नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक तरफ शदीद किस्म की टेररिज्म और वायलेंस है और दूसरी तरफ से शदीद किस्म की बेचैनी है, और इस हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक इंतहाई शिद्दत से एक आपको मैं नापसंदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन नफरत की हद तक लोग जो है हुकूमत को देखते हैं, क्योंकि ये हुकूमत ना तो किसी की नुमाइंदा हुकूमत है और न इसने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट है कि 44% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर चुके हैं, जबकि सरकारी खुद ये उनके अपने वजीर बोलते हैं कि 50 से 60% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर पे आ गए हैं। तो जब आपने लोगों की मुश्किलात भी दूर नहीं की, आपने मुल्क में अमन अमान भी कायम नहीं किया, आपने लोगों को जमहूरी हुकूक भी नहीं दिए, आपने आइन की पामाली की, तो आपके इस इतने बड़े खतरनाक किस्म के मंसूबे कि आप सूबों को तोड़ दें, ये सूबे तो नहीं है, ये तो रियासतें थी पाकिस्तान बनने से पहले। बलूचिस्तान के भी अपने कबायली इलाके थे, खनात थे, पंजाब सूबा स्टेट था, सिंध स्टेट था। तो आप क्या अब इनको तोड़ फोड़ के आप छोटे छोटे जो है सूबे बनाएंगे तो उससे मुल्क ठीक हो जाएगा? अगर सूबे ज़्यादा बनाने से मुल्क ठीक होता तो अफगानिस्तान में 38 सूबे हैं, नाइजीरिया में जो है वो 32 सूबे हैं। इस तरह मैं आपको पता नहीं कितने मुल्क गिनवा सकता हूँ, लिबिया से लेके सीरिया, इराक, यमन, जहाँ पे कई कई सूबे हैं, लेकिन वो मुल्क तो नहीं है, वो तो खाना जंगी का एक कब्रिस्तान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जब ये बात करते हो कि जी यहाँ छोटे सूबे होंगे तो हालात ठीक होंगे, तो क्या उसके पीछे कोई रिसर्च है, कोई स्टडी है, कोई आपने उससे कोई तहकीक की है, कोई आपको ऐलान हुआ, कैसे पता चला आपको? या किसी जगह से किसी सूबे के अंदर से ये आवाज़ उठी कि हमको अलग सूबा चाहिए, सवाए MTM के कुछ
جو بوٹ چاٹنے والے ہیں جن کا کام ہی صرف جو ہے وہ بوٹ چاٹنا ہے، ان کی تو کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے ہی نہیں، وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، جیسے کہ یہ پوری حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے. لیکن یہ جو کراچی میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے نمائندے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں آپ نے الیکشن کیسے جیتی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے ان کی زبان بولتے ہیں جو ان کو لاتے ہیں، اور ان کا تو کوئی اپنا دین، ایمان، اصول، نظریہ، سیاست کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف جو ہے وہ ایک نوکری کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ پاکستان کے کس علاقے سے، کے پی سے یا بلوچستان سے یا سندھ سے یا پنجاب سے کہیں سے کوئی اس طرح کی آواز اٹھی کہ جی آپ ہم کو صوبہ بنا کے دیں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں سرائکیوں کے لیے صوبہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی جو ہے بہاولپور اسٹیٹ تھی. تو آپ دیکھیں سرائے کو ویسے ہی پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کی ہوئی ہے کہ آپ سرائے کو صوبہ بنائیں، لیکن سندھ کو آپ کیسے توڑیں گے؟ بلوچستان کو کیسے توڑیں گے؟ کیا بلوچستان کی اسمبلی میں یا بلوچستان کے لوگوں نے کسی نے کہا ہے؟ تو یہ صرف چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ہر وقت افراتفری ہو، ان کی ناکامیاں جو ہیں اس پہ پردہ رہے، لوگ جو ہے وہ ہر وقت اپنے مسئلوں میں پھنسے رہیں، اور ہر وقت خوف اور ہراس کی جو ہے ایک کا ماحول ہو، اور یہ اپنا اس ناکام نظام کو چلانے کی کوشش کرتے رہیں. ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ نہ تو یہ قابل عمل ہے اور نہ ہی کوئی سنجیدہ قسم کا، کوئی عقل مندی کا، کوئی وژن کا جو ہے کوئی منصوبہ ہے. یہ ایک اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے ان کو، تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ملک میں. یہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ کم از کم سندھ کے لوگ تو مر جائیں گے لیکن سندھ کو توڑنے نہیں دیں گے. لیکن شاہد صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو ہیں ووٹوں کی حمایت سے پنجاب سینیٹر بنے، آج وزیر داخلہ ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا جب سندھ تقسیم ہوگا یا کراچی کو سندھ سے علیحدہ کیا جائے گا. تو کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا، بڑا رد عمل آئے گا جب کراچی کو سندھ سے الگ کر کے یا سندھ کو تقسیم کیا جائے گا نئے صوبوں کی شکل میں؟ جناب کراچی کو اگر آپ سندھ سے الگ کر دیں گے تو بچا کیا یہاں پہ؟ دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی سندھ کی کوئی سندھ ان کی ملکیت ہے، کوئی جاگیر ہے کیا؟ پیپلز پارٹی نے اگر یہ کام کیا تو یہ خودکشی کیا اپنے آپ کو یہ اپنا قتل عام کریں گے. ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پورے سندھ میں. ان کی سیاست تو تباہ برباد ہو جائے گی، حکومت تو تباہ برباد ہو جائے گی. یہ ان کے جو لوگ دیکھیں، آئین کہتا ہے کہ جس صوبے کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہو اس صوبے کی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آپ وہ ریزولوشن پاس کرے اس تبدیلی کے حق میں، پھر 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ بھی اس کو جو ہے منظور کرے. تو سندھ کی کون سی 2/3 میجارٹی ہوگی بتائیں مجھ کو آپ پروونشل اسمبلی میں، جو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گی اور اپنا آئندہ نسل تک جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پالک اپنے منہ پہ ملے گی؟ کون سندھ کو توڑنے دے گا مجھ کو بتائیں. اور پیپلز پارٹی تو سندھ کو 20 سال سے اس پہ حکومت کر رہی ہے، وہ کیسے چاہے گی کہ سندھ ٹوٹے اور یہ ان کی حکومت بھی جائے، ان کی پارٹی بھی جائے اور وہ سندھ میں رہنے کے قابل بھی نہ رہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ کینال کے خلاف جو انلیگل کینال بن رہے تھے، کیا ہوا سندھ میں؟ آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پنجاب حکومت، سندھ حکومت سب ایک طرف سے اور سندھ کا نوجوان ایک دوسری طرف تھا. آخر میں کیا ہوا؟ ان نوجوانوں نے ان سب قوتوں کو پیچھے دھکیلا اور فتح یاب ہوئے. یہ تو کینالوں کی بات تھی. آپ سوچیں اگر سندھ کو توڑنے کی بات کریں گے تو کیا حشر ہوگا یہاں پہ؟ یہ تو یہاں پہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سول وار کی طرف دھکیل رہے ہیں ملک کو. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک بچے تو خدا کے واسطے یہ شوشے نہ چھوڑیں. اور مزے کی بات یہ کہ شوشے وہ چھوڑتے ہیں جو میونسپل الیکشن میں نہیں جیت سکتے. وہ ملک کو توڑنے کی اور ملک کو جو ہے پھر دوبارہ بنانے کی بات کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کسی کے مہربانی سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں.
تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت رحم کریں اس ملک پہ. سندھ میں جو تھوڑی بہت جو استحکام ہے, اسٹیبلٹی ہے, اس کی وجہ سے پورے ملک میں اسٹیبلٹی ہے. بلوچستان میں تو یہ جا نہیں سکتے. کے پی کا حال برا ہے. پنجاب کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے. صرف سندھ ہی ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ زرداری صاحب کی جو ہے چالاکیوں سے اور پھرتیوں سے انہوں نے سندھ کو جو ہے قبضے میں رکھا ہوا ہے. اب سندھ کو بھی یہ ڈسٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں, کریں بھائی, تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شہاب اوستو صاحب, سینئر تجزیہ کار, اپنے ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مدار چاروں کا شہاب اوستو صاحب انچو گپ پتران کنگا یہ گوشا ہمیشہ کہ یہ ایک بدترین ایک فیصلہ بھی اقدام میں بھی 28ویں ترمیم آرا کو چرشی پد نوکیں صوبہ یا انتظامی یونٹس جوڑ کرنا تو ظاہریں ودی کے ایک ترمیمی کے تو 2 یا 3 نوکیں صوبہ جوڑ بھی بلکہ 2 سے درجن کے ہستے ہیں نوکیں صوبہ جوڑ بھی. تو مد استگا کے 955 ودی کے درستیں صوبہ ختم کرنا 1 یونٹ نظام آرگ بو تو صرف 2 صوبہ کے ہستے ہیں جوڑ کنک بو, مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. تو چرشی پد ودی کے الیکشن بتا تو مغربی پاکستان شیخ مجیب الرحمان پارٹی کے ہستے ہیں آیا کلین سویپ کو, تو اشیا باوجود آئی اقتدار دیگ نبو اور بھٹو صاحب کے ہستے ہیں بزور طاقت آئیر اقتدار دیگ بو تو آئی 6 آل بو چرشی پد آئی 6 رد عمل ریئیکشن دیمات کامے دیمائیں مروچی ہم گندگائیں کہ نوکیں صوبہ جوڑ کنک کے ہستا اما جغرافیائی حدود یا زبان یا ثقافت کے ہستے ہیں اچھے وڑا قدومی اچھے جدا کنک باؤں آئی رد عمل ہمیں وڑا دیما کہتے چونکہ بدھ کا پنجاب وڑے ایک مدنی صوبائی آئیے تقسیم بھی یا سندھ الگ کنک بھی یا بلوچستان آئی وڑیں تقسیمی یا بہروبانگی بھی اشیے نتائج کے ہستے انتہائی خطرناک ماں. چونکہ محسن نقوی صاحب یہ سسٹم میں گزشتہ 6 سالہ ایسا ہی تو یہ سسٹم آرا فیل گوشگائیں ناکام گوشگائیں یا گوشگا مشین کے سسٹم کلپس کتا کپتا تو آیا اشیاء ذمہ دار آوت چیت دادا ہستے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کے ہستے ہیں ایک کابینہ وزیر شہباز شریف کابینہ وزیر محسن نقوی صاحب تو وتی کابینہ سربراہ کے ہستے ہیں وزیر اعظم صاحب تو یہ گوشگا مشین کے اجدہ گھنٹہ کار وکاں تو یہ فائٹنگ کا نگائیں بلکہ اشیے چوڑے رد عمل دیما نیتے. بریک کے ضروریں پتہ شمیت متا ساڑی بھی گیشن کا پتران کریں.